بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم چودھری حمید اللہ صاحب۔ آپ وکیل اعلیٰ ہیں تحریک جدید انجمن احمدیہ کے، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے، بہت سی تاریخی واقعات کے خود حصہ بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم چودھری حمید اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جماعت احمدیہ کی تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ کے بارے میں، ایک ٹرننگ پوائنٹ کے بارے میں آج ہم چوہی صاحب سے کچھ آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ چوہی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو چوہی صاحب، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں جماعت احمدیہ کے اوپر۔ ظاہر ہے جماعتی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو 2 ہجرتوں کے ادوار آئے ہیں۔ ایک دفعہ جب ہندوستان سے ہجرت ہوئی اور دوسری مرتبہ پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی انگلستان سے ہجرت ہوئی ہے۔ ایک اگر تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتا سکیں کہ مذاہب عالم میں ہجرت کہاں کہاں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کم و بیش معلوم ہسٹری میں بڑے بڑے انبیاء سب نے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ پھر جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت جو ہے، اس میں بھی 2 ہجرتیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیے ہوئیں۔ 1947 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی، اور پھر 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے انگلستان ہجرت کی۔ بہرحال شدید مشکلات کے بعد ہی مجبور ہو کر ہجرت کی جاتی ہے، لیکن ہر ہجرت میں ایک قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی ہجرت ہوتی ہے تو الہی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی ترقیات جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی ہے کہ بڑے سخت حالات میں جی، ایسا اس کا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک حبس کی کیفیت کے بعد چارہ بارش نہیں ہوتا ہوتی اس ہے۔ کے بغیر۔ بالکل، تو جو حبس کی کیفیت بنتی ہے بارش سے پہلے، وہ بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرسیکیوشن کی شکل میں موجود رہی ہے۔ اس کا اگر ایک چھوٹا سا اوور ویو اگر آپ ہمیں دے سکیں اس پرسیکیوشن کا۔ میں نے جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس میں اجمالی طور پر ذکر آ جاتا ہے اس کا۔ تاریخ انبیاء کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر نبی اور اس کی جماعت مخالفوں کی اظہار ثانیوں کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ اسی طرح احمدی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احمدیت کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ ہر مخالفت پہلے سے شدید تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر موقع پر جماعت کو موجزانہ طور پر نہ صرف اس سے بچاتی رہی ہے بلکہ ترقیات کی نئی وسیع تر راہیں اس پر کھولتی رہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مخالفت ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ پودا جڑ نہ پکڑ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف متعدد مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے تاکہ آپ کو حکومت کی گرفت میں لایا جائے، قید و بند تک نوبت پہنچے اور اس سلسلہ جو ہے یہ ترقی نہ کرنے پائے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ شجرہ طیبہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا، اور مخالفت کی تیز و تند ہوائیں اس کو اکھاڑنے میں ناکام ہو گئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیغامیوں کی فتنہ نے سر اٹھایا اور صدر انجمن احمدیہ کی بالادستی قائم کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوری 1909 میں جماعت کے نمائندگان کی شورا بلا کر اس دائمی فیصلہ کا اعلان کر دیا کہ خلیفہ وقت انجمن کا بھی مطاع ہے اور جماعت کا بھی مطاع ہے۔ صدر انجمن اور جماعت دونوں خلیفہ وقت کی اطاعت اور اس کے احکام کو بجا لانے کے پابند ہیں۔ خلافت ثانیہ کے قیام نے اور خلافت ثانیہ کی بیعت نے پیغامیوں کے فتنہ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور خلافت ثانیہ کے آغاز کے 20 سال بعد
1934 میں احراریوں کا فتنہ ہوا۔ اس کے 19 سال بعد 1953 میں علماء کے مطالبات اور پنجاب کے فسادات ہوئے۔ اس کے 21 سال بعد 1974 میں جماعت کو نان مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے 10 سال بعد 1984 میں اینٹی احمدیہ آرڈیننس کا نفاذ جو ہے ہوا۔ تاریخی حقائق اس بات کے شاہد ہیں کہ دشمن کے ہر مخالفانہ قدم کے بعد جماعت احمدیہ پہلے سے زیادہ مستحکم ہوئی اور اس کے لیے ترقیات کے ایسے نئے اور بہتر راستے کھلتے چلے گئے جن کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1914 کے پیغامیوں کے فتنہ کے بعد جماعت کا خلافت پر ایمان اور اس کے ساتھ اطاعت، اخلاص اور وفاق کا ایک نیا اور پختہ تعلق قائم ہوا۔ 1934 کے فتنہ احرار کے بعد تحریک جیت کے اجراء کے ذریعہ جماعت کے مشن دنیا کے مختلف ممالک میں قائم ہو گئے۔ 1953 کے بعد جماعت عقائد، تنظیم اور وسائل میں انتہائی مستحکم ہوئی اور جماعت کا پیغام اور تعارف اندرون و بیرون پاکستان حد درجہ وسعت اختیار کر گیا۔ 1974 کے بعد جماعت کو خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک نیا یقین عطا کیا گیا اور 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ہجرت کے بعد تبلیغ کا ایک نیا دور جماعت کو نصیب ہوا اور حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کی مخالفت کے نتیجہ میں احمدی ہجرت کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ مخالفت کے ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لازماً آپ کامیاب ہوں گے اور لازماً آپ کامیاب ہو گئے۔ کوئی دنیا کی تقدیر اس کامیابی کو بدل نہیں سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت ہوئی ہو اور اس کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ کمزور ہوئی ہو، اور اتنی ذلیل اور کمینی اور اتنی ظالمانہ مخالفت آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے لازماً خدا کی تقدیر نے اسے بہانہ بنانا ہے اپنے فضلوں کا، اور ایسے فضل فرمائے گا کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کیا MTA عالمگیر کا قیام 1984 میں جماعت کے تصور میں آ سکتا تھا؟ میں جیسا بھی ایک آپ سے یہاں پہ گزارش کروں گا، ابھی آپ نے بڑا خوبصورت ایک اجمالی جو بنتا ہے جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن کی ہسٹری وہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اسے دیکھا جائے غور سے تو یہ بڑی مربوط ہے۔ 34 میں جو کچھ ہوا اور جسے بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مطلب اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس میں تمکنت عطا فرمائی، 53 میں دوبارہ وہی فتنہ اٹھتا ہے۔ 53 میں جب ان کی سرکوبی کی جاتی ہے بظاہر تو پھر وہ ایک ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، 74 میں پھر اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ پھوڑا جو پک رہا تھا یہ میرا خیال 1984 میں کہ آرڈیننس کی شکل میں یہ پھوڑا پھٹا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ساری ایک عجیب کیفیت، اور جماعت احمدیہ کے لیے تو خیر حالات انہوں نے تنگ کیے سو کیے، لیکن ملکی حالات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے کہاں پہنچے۔ تو یہ 84 کا جو آرڈیننس تھا اس کے بارے میں اگر ہمیں کچھ آپ تفصیل بتا سکیں کہ یہ تھا کیا؟ 1984 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے اسلم قریشی کی گمشدگی کو بنیاد بنا کر پاکستان بھر میں احمدیت کی مخالفت کی ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی اور اس تحریک کو حکومتی سرپرستی میں آگے بڑھایا، اور احمدیوں کو جنہیں 1974 میں آئینی اور قانونی اغراض کے لیے غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا، اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے، اسلامی شعار، اسلامی اصطلاحات وغیرہ کے استعمال سے روکنے کے لیے قانون سازی کرنے، انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹانے اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو اسلم قریشی کے اغوا کے سلسلہ میں شامل تفتیش کرنے کے علل اعلان مطالبات کیے گئے۔ اس ضمن میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں مثلا کراچی، لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، چنوٹ وغیرہ میں ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا اور ان مطالبات کو دہرایا گیا۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے مرتد کی سزا قتل قرار دی، جس کا نشانہ صرف اور صرف احمدی تھے۔ مولویوں کو سازشوں کو بھانپتے ہوئے جماعت احمدیہ نے اپنے پر لگائے جانے والے الزامات و اعتراض کا شافی جواب بطور ایک پمفلٹ ایک حرف ناسیانہ شائع کروایا، جسے اپریل 1984 کے پہلے اشرا میں احمدی آباد کے ذریعہ ملک کے مختلف حصوں میں تقسیم کروایا گیا۔ اس کے رد عمل میں بھی اخباری بیانات دیے گئے اور حکومتی سطح پر اس رسالہ کو بھی ضبط کر لیا گیا اور اس کی تشہیر کی ممانعت کر دی گئی۔
اس سرگرم تحریک کی آڑ میں جنرل محمد ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو آرڈیننس نمبر 20 کا اجرا اور نفاذ کیا۔ اس آرڈیننس کے مطابق نمبر 1، احمدی الفاظ سے چاہے وہ قول ہو یا تحریر ہو یا کوئی دوسری علامت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ کے علاوہ کسی اور شخص کو، اپنے کسی بزرگ کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے نہیں پکار سکتے یا ان کی طرف ان القابات کو منسوب نہیں کر سکتے۔ دوسرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور فرد کو ام المومنین کے لفظ سے نہیں پکار سکتے یا ان کی طرف اس لقب کو منسوب نہیں کر سکتے۔ تیسرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے علاوہ کسی اور فرد کو اہل بیت کے لفظ سے نہیں پکار سکتے یا ان کی طرف اس لقب کو منسوب نہیں کر سکتے۔ چوتھے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، اسے اس لفظ سے نہیں پکار سکتے یا اس کی طرف اسے منسوب نہیں کر سکتے۔ احمدی اپنے مذہب کی عبادت یعنی نماز کی طرف پکارے جانے کو اذان کے لفظ سے نہیں پکار سکتے، اذان نہیں دے سکتے، جیسا کہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ پھر یہ تھا کہ احمدی بلا واسطہ یا بالواسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اپنے عقیدوں کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے عقیدہ کا پرچار و تبلیغ نہیں کر سکتے، دوسروں کو اپنے عقیدہ میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ایسے الفاظ سے جو چاہے قولی صورت میں ہوں یا تحریری صورت میں ہوں یا کسی بھی ظاہری صورت میں ہوں یا کسی بھی ایسی صورت میں جن سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں، ان تمام شکوں میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال تک قید اور غیر معین اور غیر محدود جرمانہ کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے، اس میں بھی ترمیم کی گئی کہ اگر یہی باتیں تحریر میں آئیں، چھپیں، تو اس پر بھی گرفت جو ہے وہ کی جائے گی۔ جیسے یہاں پہ اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ آرڈیننس سامنے آیا، ظاہر ہے یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ فیز تھا جماعت احمدیہ کے لیے، من حیث الجماعت اس پہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے، کیونکہ ایسے ہی جماعت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ صرف مانتی ہے، اس پہ عمل پیرا رہی ہے، اس کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ان کو جب یہ کہا گیا تو ان کے لیے ایک بڑی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوگی۔ ایسے میں امام جماعت احمدیہ عالمگیر، ظاہر جماعت احمدیہ کو خلافت کا انعام جو حاصل ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہر ایسے موڑ کے اوپر ہمیں ایک مستقل رہنمائی کی ایک شکل حاصل ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر اس آرڈیننس کو دیکھ کے جماعت احمدیہ کو کیسے اس کے بارے کیا رہنمائی دی اس بارے میں؟ 26 اپریل 84 کو 9 بجے کی خبروں میں آرڈیننس کا اعلان ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، تو حضور نے رات 10 بجے اجلاس بلایا، جس میں صدر جمہوریہ کے ناظران تھے، تحریک جدید کے نمائندگان تھے، بہت دوسرے بزرگ تھے جن کے نام مجھے یاد ہیں، وہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب صدر مجلس تحریک جدید تھے، پھر سید عبدالحی صاحب تھے، صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب تھے، صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب تھے، ملک سیف الرحمن صاحب مفتی سلسلہ تھے، خاکسار بھی اجلاس میں شامل تھا اور بعض دوست بھی تھے۔ تو ساری بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ اس وقت یہ جماعتوں کو ہدایت دے دی گئی کہ اذان نہ دیں۔ اگلے دن جمعہ تھا، حضور نے خطبہ دینا تھا، تو محترم ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم نے بڑے اصرار سے یہ رائے پیش کی کہ کل حضور خطبہ نہ دیں، کیونکہ خطبہ کے نتیجہ میں حضور پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بہرحال
اپنے اسلام کا اظہار جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے خطبے میں، تو یہ موقع نہ ان کو دیا جائے۔ شاید انہوں نے جمعرات کو آرڈیننس بھی اسی لیے کیا ہے کہ جمعے کو ہی ہم ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، تو حضور نے اس بات کو نہیں مانا اس وقت رات کے اجلاس میں۔ صبح باہر سے جماعتوں سے بہت سے عمراء اور بزرگ آ گئے تھے، پھر مشورے کے لیے اجلاسات ہوئے تو ملک صاحب نے پھر یہ بات پیش کی، تو اور دوستوں نے بھی اس کی تائید کی، تو حضور نے اس وقت اس بات کو مان لیا۔ ایک دوسرے مربی سلسلہ سے محمد بشیر صاحب شاد، انہوں نے خطبہ دیا، حضور جمعہ کی نماز میں خطبے میں شامل ہوئے۔ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے بارے میں حضور کا جو رد عمل ہے اور جس سے حضور نے اس کو سم اپ کیا ہے، جب حضور ہجرت کر کے 30 اپریل کو لنڈن تشریف لائے تو شام کو ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس سے حضور نے خطاب فرمایا تھا۔ اس خطاب میں حضور نے فرمایا یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اسلام کے نام پر محض بہیمانہ اور بھیانک اور تاریک، اس آرڈیننس کے ذریعہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو، جماعت کو نہ صرف یہ کہ لاؤڈ اسپیکر پر خطابات سے محروم کیا گیا، بلکہ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے نتیجہ میں جماعت پاکستان خلیفہ وقت کے وہاں رہتے ہوئے بھی اس کے خطابات سے محروم رہ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ اس خطاب کے نتیجہ میں کسی وقت مجھے گورنمنٹ ہاتھ ڈال سکتی ہے، کیونکہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی انہوں نے لمیٹیشن اپنے لیے چھوڑی ہی نہیں۔ باقی ایسا قانون ہے جس کے نتیجہ میں ہر پولیس افسر جس کو چاہے جس وقت چاہے احمدی کو پکڑ لے اور 3 سال کے لیے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دے۔ کسی شریف انسان کی حفاظت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا وہاں۔ پھر فرماتے ہیں وہاں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے نتیجہ میں پاکستان میں کسی احمدی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبان سے یا ایسے ذریعہ سے جس میں زبان یا تحریر نہ بھی استعمال ہو لیکن اس کی بیئرنگ، اس کا چال چلن اس کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، اگر وہ ایسا کرے گا تو 3 سال کے لیے پاکستان کے قانون کے مطابق جیل میں بھجوانے کے لائق ہوگا۔ اور رفقائے کرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطلب وہ کوئی دعائیہ کلمات ایسے استعمال نہیں کر سکتا جو قرآن نے سکھائے ہیں، اور کوئی قرآنی اصطلاح جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، باوجود یہ ایمان رکھنے کے کہ قرآن میرے لیے واجب التعمیل ہے اور اس کا حکم میرے لیے ماننا ضروری ہے۔ اذان نہیں دے سکتا، اور یہ ساری باتیں جس سے حضرت یا قرآن یا خدا کی محبت ثابت ہوتی ہو، یہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور کر رہے ہیں تمہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ اور قانون کے الفاظ جو ہیں کہ یہ قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ قادیانیوں کو اسلام دشمن سرگرمیوں سے روکا جائے، اور اسلام دشمن سرگرمیوں کی تعریف یہ ہے کہ اذان نہیں دیں گے، وہ اصطلاحیں استعمال نہیں کریں گے، عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہیں گے، یہ اسلام دشمن سرگرمی ہے۔ حضور اس ابتلا کے نتیجے میں جماعت میں ایک انقلابی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے ان کو بتایا دیکھو میں ایک عظیم الشان انقلاب دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر ایک دن کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو گئی کہ سینکڑوں سال کی نصیحتیں وہ روحانیت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی تقدیر نے کام کیا، یعنی دنیا کے سارے غم بھول گئے، سارے مقاصد بھول گئے، ساری زندگیاں حاضر کرنے کے لیے جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں اجازت ہو تو لاکھوں آدمی ایک دن میں ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس قوم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم چیز کیا ہیں۔ جی بالکل صحیح سر، جزاک اللہ۔ ابھی جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ آرڈیننس آیا ہے رات 9 بجے کی خبروں میں اس کا اعلان ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو مشاورت کی شکل نظر آتی ہے، اس میں پھر اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ہجرت کا فیصلہ کیوں کر ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، آگے میں حضور کا اقتباس پڑھوں گا، 26 اور 27 اپریل کی درمیانی رات حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس ملک سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے،
بنیاد یہ ہے فیصلے کی حالات کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ حضور وہاں رہ سکیں، اور اگر رہیں تو پھر جماعت سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اگر رابطہ کرتے تو حکومت کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جانی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی، حالات کا تقاضا تھا کہ حضور جو ہیں وہ ہجرت کر جائیں. تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے 26 اپریل کو رات 9 بجے کی خبروں میں آرڈیننس کا اعلان ہوا. اگلے دن باہر کی جماعتوں سے بھی بہت کثرت سے نمائندگان تشریف لے آئے تھے، اور حضور کی ہجرت کا فیصلہ بھی اسی دن ہوا. اس سے ہجرت کے انتظامات کو آخری شکل دینے کے لیے اور انتظامات کرنے کے لیے حضور نے مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی قائم کی. ان کے ساتھ بریگیڈیئر وکیل الزمان صاحب بھی تھے، مسعود احمد صاحب جیلمی وکیل التبشیر بھی تھے. اسی طرح بعض اور کمیٹیاں بھی حضور نے مقرر فرمائیں جماعت کے مختلف کاموں کی نگرانی کے لیے. مکرم بریگیڈیئر وکیل الزمان صاحب نے سفر کی تمام تر پلاننگ کی، اور دیگر ممبران کے مشورہ اور ان کے ذمہ امور سے خدا تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کے سایہ میں یہ سفر آخر پایا تکمیل کو پہنچا. مکرم مسعود احمد صاحب جیلمی وکیل التبشیر کے ذمہ حضور انور کے ہوائی سفر کی بکنگ وغیرہ کے انتظامات تھے. مکرم چودھری حمید رسول اللہ خان صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور کے ذمہ روا سے کراچی تک جانے کے لیے گاڑیوں اور ڈرائیور احباب وغیرہ کا انتظام تھا. مکرم چودھری احمد مختار صاحب امیر جماعت احمدیہ کراچی کے ذمہ کراچی میں انجام پانے والے امور کے انتظامات، مثلا حضور کا عارضی قیام، ایئرپورٹ سے بانگی وغیرہ سپورٹسی. ایئرپورٹ سے بانگی کے موقع پر مکرم شاہد احمد صاحب راجہ اور مکرم مسعود احمد صاحب جہلمی نے بھرپور معاونت کی، اور حضور نور اور بیگم صاحبہ کے ساتھ جہاز کے اندر تک چھوڑنے گئے. اور حضور نے یہ راجہ شاہد احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور راجہ شاہد احمد صاحب کو حضور نے شرف مصافحہ بخشا. حضور انور کی روانگی کا پروگرام 30 اپریل کو صبح KLM کراچی سے براستہ ایمسٹرڈم روانہ ہونے والی فلائٹ پر طے پایا. مکرم مسعود احمد جیلمی صاحب 27 اپریل کی رات روا سے براستہ لاہور کراچی روانہ ہوئے. 28 اپریل کی دوپہر براستہ فیصل آباد روا اور حضور انور کی خدمت میں سفر سے متعلق طے شدہ امور کی اطلاع دے کر رات کی فلائٹ سے براستہ لاہور پھر کراچی چلے گئے. اور اگلے دن 29 اپریل کو حضور کے سفر کے انتظامات کو حتمی اور آخری شکل دے کر حضور کے قافلے کا انتظار جو ہے وہ کرنے لگے. صاحب آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایام ہیں جو خاص طور پہ جب ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور حضرت صاحب ربوہ میں جماعت احمدیہ کے مرکز میں اس وقت حضور فروکش تھے، لیکن ظاہر ہے وہ آخری ایام تھے حضور کے وہاں پہ، تو یہ جماعت احمدیہ کے لیے جذباتی لحاظ سے تو بڑے جذباتی دن تو تھے ہی، لیکن روحانی لحاظ سے ایک بڑا اپ لفٹ کا باعث بنے ہیں. تو ان ایام کے بارے میں کچھ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. اصل میں اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو آرڈیننس کا اجرا اور اس کے نتیجہ میں جماعت پر عائد ہونے والی غلط پابندیاں اور اس کا ترجمہ تھا. ایک حضرت صاحب کی ہجرت کا معاملہ تھا. جو ہجرت کا معاملہ ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، چند ایک افراد کو پتہ تھا. اس لیے جماعت جو ہے وہ نمازوں کے بعد مسجد مبارک میں حضور جو کچھ ارشاد فرماتے رہے اس سے اخذ کر رہی تھی کہ حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں. تو ہجرت جو ہے اس کے متعلق عام طور پہ جماعتوں کو نہیں پتہ، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتایا ہوا بھی تھا. وہاں ایک خاتون تھیں تو
بازار میں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب تو اسلام آباد گئے ہیں، انہوں نے کہا حضور لنڈن بیٹھے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس قسم کے حالات بھی جو تھے. تو میں عرض کرتا ہوں حضور انور نے 29 اپریل کی صبح ربوہ سے روانہ ہونا تھا. 28 اپریل کو ہجرت جیسے اہم قدم اور جماعت سے جدائی کی وجہ سے حضور کے ایک کرب کی کیفیت تھی، جس کا اظہار ان ارشادات سے ہوتا ہے جو حضور نے روانگی سے ایک دن قبل 28 اپریل کو مختلف نمازوں کے بعد مسجد مبارک ربوہ میں ارشاد فرمائے. ان دنوں پاکستان بھر سے احمدی ربوہ میں اکٹھے ہو رہے تھے اور اندرون و بیرون ربوہ سے اکٹھے ہونے والے احمدی مسجد مبارک میں حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطاب میں ان چند ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو لنڈن میں 30 اپریل کو آ کے خطاب فرمایا، سر دست جو چند دن مجھے وہاں گزارنے پڑے، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ہزارہ احمدی بڑے دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ ربوہ پہنچ رہے تھے اور ربوہ کے مختلف محلوں کے لوگ بھی تقریباً مجنونانہ حالت میں بیت مبارک میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں نمازیں پڑھتے تھے. چونکہ حضور نے یہ ارشادات بغیر کسی پیشگی پروگرام کے فرمائے تھے، اس لیے اس وقت محکمانہ طور پر ریکارڈ نہیں کیے گئے. البتہ بعض دوستوں نے اپنے طور پر ان ارشادات کو نوٹ کر لیا تھا. ان دوستوں کی تحریر خاکسار کے پاس محفوظ ہے. خاکسار نے یہ ارشادات افادہ عام کے لیے ماہنامہ تحریک جدید سیدنا طاہر نمبر میں شائع کروا دیے تھے. یہ ارشادات یوں ہیں. ایک نماز کے بعد آپ نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ہم نے خدا تعالیٰ کو مانا ہے، ہم مشرک نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے ہم سے قربانیاں مانگی ہیں، ہم قربانی دیں گے. وہ جتنی قربانیاں مانگے گا ہم دیں گے، ہم دیں گے، ہم دیں گے. سب سے پہلے میں قربانی دوں گا، میں قربانی دوں گا، میں قربانی دوں گا. پھر ایک اور نماز کے بعد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں نے کوئی تقریر کرنی ہے، میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے بٹھایا ہے. میری آنکھیں آپ کو دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، میرے دل کو تسکین ملتی ہے. مجھے آپ سے پیار ہے، عشق ہے. خدا کی قسم کسی ماں کو بھی اس قدر پیار نہیں ہو سکتا. پھر 28 اپریل کی شام نماز عشاء کے بعد حضور انور نے مسجد مبارک میں حاضر احباب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، سب سے بڑی طاقت صبر کی طاقت ہے جو الہی جماعتوں کو دی جاتی ہے اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صبر دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور دعاؤں میں قوت پیدا کرتا ہے، اور الہی جماعتوں کا صبر روحانیت میں تبدیل ہونے لگتا ہے. اس لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت ایک نئے روحانی دور میں داخل ہو رہی ہے. لہٰذا یہ غم جو آپ کو ملا ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کو دردناک دعاؤں میں تبدیل کرتے رہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی دعاؤں اور گریہ وزاری سے عرش کے کنگرے بھی لرزنے لگیں گے. بس اس غم کی حفاظت کریں اور اسے ہرگز نہ مرنے دیں یہاں تک کہ خدا کی تقدیر خود اسے خوشیوں میں تبدیل کر دے. اگر آپ ایسا کریں گے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر آپ کو شکست نہیں دے سکتیں. لازماً آپ کامیاب ہوں گے. الفضل میں شائع ہونے والا یہ ارشاد خاکسار نے حضور انور کی خدمت میں مورخہ 28 اپریل کو رات گئے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں پیش کیا. اس ارشاد کو مکرم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مرحوم نے نوٹ کیا تھا. اس کو حضور انور نے ملاحظہ فرما کر از فرض میں شائع کروانے کا ارشاد فرمایا، لیکن اپنی روانگی کے بعد. تو یہ 4 مئی 1984 کے الفضل میں جو ہے وہ شائع ہوا ہے. جیسا صاحب اب یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو گفتگو آپ نے کی ہے اس سے سامنے ہے کہ جذباتی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جو حالات تھے
اور پھر اس کے بعد کے حالات بھی بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس میں جو سفر کے حالات ہیں وہ ظاہر ہے یہ عام سفر نہیں تھا۔ خلیفۃ المسیح کا تو عام سفر بھی ایک بڑا جو ہے وہ اپنے اندر ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سفر ہے، نقل و حرکت ہے، وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس میں بڑے احتیاط کے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سفر بالخصوص تو خاص جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تائید و نصرت کے نظارے بھی سامنے آئے ہوں گے۔ سفر کے کچھ حالات اگر آپ بیان فرمائیے۔ ایک بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ رات قریباً نصف شب حضور نے مکرم صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ، مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب صدر مجلس تحریک جدید اور خاکسار وکیل اعلیٰ کو بلایا، اور اس وقت محمد اسلم شاد منگلہ صاحب پرائیویٹ سیکرٹری کی بھی موجود تھے۔ اسی وقت میں نے یہ نوٹ جو حضور کا خطاب تھا حضور کو دکھایا تھا۔ اس موقع پر بھی ہم تینوں کو حضور نے بعض ہدایت جو ہیں۔ دوسری بات جو بیان کرنے سے رہ گئی ہے، وہ جو عشاء کی نماز تھی آخری حضور نے ربع میں پڑھائی، اس میں پہلی یا دوسری رکعت میں بار بار یہ آیت پڑھی، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ ہم جن کو پتہ تھا ہجرت کا وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے تو اعلان ہی کر دی۔ تو بہرحال تو جو ہجرت کا سفر ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ 28 اپریل کی رات حضور انور نصف شب کے قریب قصر خلافت سے البشرا کوٹھی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب واقعہ دارالصدر ربع منتقل ہو گئے تھے۔ 29 اپریل کی صبح 4 بجے حضور کا قافلہ کوٹھی البشرا سے روانہ ہوا۔ قافلہ میں حضور کے بیگم صاحبہ محترمہ، آپ کی 2 صاحبزادیاں بی بی مونا، بی بی طوبہ، صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب، بریگیڈیئر وکیل الزمان صاحب، مکرم حضیر نصر اللہ خان صاحب، مکرم چودھری حمید ادریس نصر اللہ خان صاحب، مکرم شیخ مبشر احمد صاحب لاہور، مکرم شیخ نعیم احمد صاحب لاہور، مکرم شیخ عامر احمد صاحب لاہور، مکرم سردار عبدالسمیع صاحب لاہور، مکرم سلطان ہارون صاحب شامل تھے۔ قافلے میں ایک گاڑی تحریک جدید کی تھی، جبکہ بقیہ گاڑیاں لاہور کی جماعت کی تھیں۔ یہ قافلہ ربع سے براستہ لالیاں جھنگ دوپہر کو سکھر پہنچا۔ یہاں سے کراچی کے احباب نے حضور کا استقبال کیا اور قافلہ شام کو بخیریت کراچی پہنچا۔ کراچی میں حضور انور نے مکرم کلیم اللہ خان صاحب کے گھر کچھ دیر قیام فرمایا، اور مختصر قیام کے بعد حضور ایئرپورٹ پر تشریف لے گئے۔ قافلہ کی کراچی بخیریت آمد پر مکرم مسعود احمد صاحب جیلمی اور کراچی کے مخلص احمدی مکرم شاہد احمد صاحب راجہ ابن مکرم راجہ ناصر احمد صاحب کے ہمراہ ممبران نے قافلہ کے تمام سامان اور پاسپورٹ لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ وہاں کسٹم کلیئرنس کے بعد امیگریشن سے پاسپورٹس پر مہریں لگوائیں، اور ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے۔ مکرم شاہد احمد راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ حضور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس میں، جبکہ مکرم بریگیڈیئر صاحب، مکرم چودھری حمید نصر اللہ خان صاحب اور حضور کی صاحبزادیاں اکانومی کلاس میں تشریف فرما تھے۔ جہاز
کراچی ہی مقررہ وقت سے کچھ تاخیر کے ساتھ پہنچا تھا، اسی وجہ سے کسی قدر تاخیر کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو روانہ ہوا۔ ایمسٹرڈم میں حضور انور کچھ دیر رکے اور جماعت ہالینڈ کے ممبران سے ملاقات کی اور خطاب بھی فرمایا۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور کراچی سے براستہ ایمسٹرڈم مورخہ 30 اپریل کو صبح روانہ ہو کر لندن کے وقت کے مطابق قریباً 11 بجے صبح بخیریت لندن پہنچے اور جماعت احمدیہ اسلامیہ حقہ کی ترقیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حضور نے لندن پہنچتے ہی احباب جماعت سے ملاقات کی، پھر نماز ظہر پڑھائی اور کھانا تناول فرمایا اور کچھ دیر آرام فرمایا۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور پہلی بار اپنی دفتر میں تشریف لائے اور شام کو محمود حال میں احباب جماعت سے تاریخی خطاب فرمایا۔ یہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا اور بجا طور پر فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جب لندن میں تشریف لے آئے ہیں، ہجرت ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام یہاں پر حضور کے سفر ہجرت اور لندن تشریف لانے تک ابھی تک گفتگو ہوئی، یہاں پہ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اس ترقیات کے نئے دور کا آغاز یعنی قیام لندن کا جو آغاز کے ابتدائی دن ہے اور مرکز کا یہاں پہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ چوہے صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز جاری کریں گے اور آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔